اب آپ دیکھیے کہ امام کی نگاہ کہاں پر ہے. یہ واقعہ سیدھا سا واقعہ ہے، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. اچھا، دنیا میں کوئی بھی معجزہ امام کا بڑا معجزہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ امام اپنی طاقت دکھا سکے. اب یہاں پر ایک واقعہ سنیے آپ. اس واقعے کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بخت یشوع یا بخت یشوع عیسائی ہے، متوکل کا پرسنل ڈاکٹر ہے. اس کا ایک شاگرد ہے بطریق، جو کہ سامرہ میں تھا. بخت یشوع امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کو جانتا ہے اچھی طرح سے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. سلام ایسے نصرانی پر میرا. تو جب اس نے ایک دفعہ آ کر متوکل کا علاج کیا، کیا دیکھو میں نے پھوڑا تھا، ران پہ نکلا ہوا، اس کو چیرا لگایا، اس کا جو پس وس تھا وہ نکال دیا، بینڈیج وینڈیج کر دی. ھذا الدوا، یہ ہے دوا. علیکم بصاحب الدعا، اب کسی کو دعا کے لیے بھی لے کر آؤ. سلام ہے اس نصرانی اور عیسائی طبیب کو کہ جو اپنی حدود کو سمجھے، اور خدا ہدایت دے آپ کو اور مجھ کو جو ہم اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلا رہے ہیں. تو امام علی نقی السلام کو لایا گیا، وہ ایک قصہ الگ ہے. بخت یشوع تک پیغام آیا کہ ابو محمد حسن عسکری نے اپنی فست کھلوانے کے لیے، رگ کاٹ کر خون نکلوانے کے لیے کسی کو طبیب کو کہا ہے کہ حاضر کرو. بخت یشوع نے، جو سب سے دربار کا طبیب ہے، پرسنل طبیب ہے متوکل کا، اور متوکل کے بعد کے بادشاہوں کا، اپنے شاگرد کو بلایا بطریق کو، کہا کہ جانا ابھی محمد نے بلایا ہے، اور حکومت کے کارندے جو بھی ان کے ساتھ جاؤ، اور جا کر کے فسٹ اس کی رگ کاٹو، خون نکالو. اب مصیبت ایک یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اچھا خون نکالو، گندا خون نکلتا ہے امام کے جسم میں، گندا خون کہاں سے؟ تو آپ ابھی سمجھیے گا واقعہ ہے کیا. کہا کہ دیکھو، اور اس کو وَلَا تُعَلِّمْهُ، اس کو کوئی چیز مت سکھانا. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. جا تو رہے ہو ڈاکٹر بن کے، لیکن سکھانا مت، اس کو سب پتہ ہے. بلایا اس نے تو ٹھیک ہے چلے جاؤ. یہ سلام میں نہ کروں اس بخت یشوع کو تو کیا کروں. ابن بطریق گیا، کہا کہ آ جائیے. غلام نے دروازہ کھولا، بٹھایا، یہ بیٹھا. کہا اب ہمارے بقول، اب گھڑی دیکھ رہا ہوں میں بار بار کہ وہ وقت جو رگ کاٹ کر خون نکالنے کا وہ نکلا جا رہا ہے، اور جو اب جو گھڑی داخل ہو رہی ہے وہ وقت مناسب نہیں ہے دن کا فصل کھلوانے کے لیے. لیکن استاد نے کہا تھا خاموش رہنا، میں نے پیغام نہیں بھیجا، بیٹھا رہا. جب وہ وقت گزر گیا جو اچھا وقت تھا، کہا کہ تمہیں اذن دیا ابھی محمد نے، جاؤ. تو عرق اکحل، وہ رگ جس کا نام ہے اکحل، وہ اکحل رگ جو میں دیکھ پایا، ریسرچ کہنا بھی غلط ہے، تو وہ بائیں بازو کے یا دائیں بازو کے یہاں پر ہوتی ہے. اور اس کا انگریزی میں جو تلفظ ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں مل سکا مجھے کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کا تلفظ، تو میں یہاں پر اس کا تلفظ بھی نہیں بتاؤں گا. تو وہ انسان کے بازو کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہے، رگ اکحل اس کو کہتے ہیں. کہتا ہے میں نے فسد کھولی اور نشتر لگایا، چیرا لگایا، تشت منگوایا گیا، تشت بھرا پورا خون کا، اور پھر امام نے کہا بس کرو، اور پھر اس کو دھویا امام نے اپنے ہاتھ کو، اور اس کے بعد پٹی باندھ دی گئی، کہا جاؤ آرام کرو. پھر عصر کا وقت آیا، امام نے دوبارہ بلایا، کہا دوبارہ اسی رگ کو کاٹو. پھر تشت آیا، تشت بھرا، کہا کہ اب جا کر سو جاؤ. اور مجھے ٹھنڈی اور گرم دونوں غذائیں دی گئیں، کہا بسترا تمہارا یہ، یہاں سو جاؤ. دوسرا دن آیا، سورج طلوع ہوا، ارتفع النہار، سورج مزید طلوع ہوا، 11-12 بج گئے. پھر امام نے بلایا مجھے، کہا کہ فسد کھولو. فسد کھولی، تشت منگوایا گیا. کہہ رہا اس میں سے اب جو خون نکلا وہ خون کے رنگ کا نہیں تھا. 2 تشت جو بھرے وہ خون کے رنگ کے تھے، تیسرا تشت جو تھا بالکل دودھ کی طرح سفید تھا. تعجب ہوا، کیا، بہرحال پٹی وٹی باندھی گئی. پھر امام نے اجرت دی مجھے، کہا کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا اور 50 دینار، کہا یہ دے کے جاؤ. جاتے وقت ایک جملہ کہا، اما تحسن صحبت من یصحبک فی دیر عقول. ایک دیر ہے، ایک صومعہ ہے، ایک ایبے ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر تپسیہ کرتے ہیں، اپنا ذکر کرتے ہیں. عیسائی اس کو کہتے ہیں دیر.
کہتے ہیں اچھی طرح سے رہتے ہو تم اس کے ساتھ جو دیر عقول میں ایک راہب رہتا ہے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ اچھی طرح سے رہتے ہو اس کے ساتھ جو دیر عقول میں؟ کہا کہ نعم، ہاں ہے دیر عقول میں ایک ہمارا آدمی اس کے ساتھ۔ یہ واپس آیا، بطریق واپس آیا بخت یشو کے پاس، اپنے استاد کے پاس آ کر کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ واقعہ بڑا عجیب ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا 2 تشت خون کے بڑے والے اور 1 تشت سفید خون کا، 3 تشت۔ کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، پرانی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے 3 دن اور 3 رات کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تمام پرانے طبیب ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے جسم میں زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے لحاظ سے اتنا کلو خون ہو سکتا ہے۔ یہ خون جو نکلا ہے یہ کیسے نکلا اور رنگ کیسے بدلا؟ کہا کہ امام نے ایک جملہ مجھ سے یہ بھی کہا، اما تحسن صحبت من یصحبک من دیر عقول، اس کے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہو تم جو دیر عقول میں راہب ہے تمہارا، عالم ہے؟ کہا یہ جملہ بھی کہا۔ کہا کہ اگر یہ کہا ہے تو میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس اور اس کو بتاؤ جا کر اور اس سے پوچھو۔ یہ بطریق جو امام کی جس نے رگ کاٹی تھی، کہتا ہے گھوڑے پر سوار ہوا میں اور بغلے پر اپنے سواری پر اور گیا اس راہب کے پاس، دق الباب کیا، اس نے بالا خانے سے کھڑکی کھول کر سر نکال کر دیکھا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا انا صاحب بخت یشو، یعنی یہ ڈاکٹر، یہ طبیب، یہ نصرانی راہب، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ دروازہ آ کر کھولے۔ کھڑکی سے کہا کیا کام ہے بتاؤ؟ کہا بخت یشو کا شاگرد ہوں۔ کہا کوئی خط ہے تو اوپر آؤ، پڑھنا چلے جاؤ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا میرے پاس خط ہے۔ کہا خط دو۔ خط جیسی گیا، کہا اس کو اندر بلاؤ۔ کہا کہ یہ کون آدمی تھا؟ کہا سامرہ میں رہتا ہے۔ کہا سواری لاؤ۔ دیر عقول میں کون رہتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، نہ بخت یشو کو پتہ ہے حقیقتاً، نہ بطریق کو پتہ ہے۔ امام سامرہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں دیر عقول، یعنی پوری اسلامی دنیا میں، بغداد میں، سامرہ میں، دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، سب کو چھوڑ کر امام اس طبیب سے ایک راہب کا نام لے رہے ہیں جو دیر عقول میں رہتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہو یا نہیں رہتے؟ امام میسج کیا بھجوانا چاہتے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کہنا ہمارے پاس آئے، کہا اچھی طرح سے رہتے ہو اس کے ساتھ یا نہیں رہتے؟ یہ دوڑتا ہوا گیا۔ کہا کہ یہ خط میں واقعہ جو لکھا ہے یہ کس کے ساتھ ہوا؟ کہا کہ سامرہ میں ایک آدمی رہتا ہے۔ کہا چلو سامرہ لے کر، یعنی جو شخص دروازہ کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ بیٹھا سواری پر، رات کا 3 پہر تھا، یعنی رات کو اگر آپ 3 حصوں میں بانٹیں تو رات کا آخری 3 حصہ چل رہا تھا۔ کہا کہ کیا پسند ہے، استاد کے گھر جاؤ گے یا اسی شخص کے گھر، ابا محمد عسکری کے گھر جاؤ گے؟ اچھا رات کا 3 پہر ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ کوئی شریف آدمی اس وقت کسی کے گھر جاتا نہیں ہے پہلی دفعہ ملاقات کے لیے۔ خوب توجہ کیجیے قصے پر، یعنی رات کا 2-2:30 بج رہا ہے ہمارے لحاظ سے، صبح ہو جائے تب چلے آنا۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس وقت لے کر چلو۔ لے کر گئے، دق الباب کیا، غلام نے فوراً دروازہ کھولا، لگتا ہے انتظار ہو رہا تھا۔ کہا کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہو جا کر دیر عقول کا راہب آیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم آ جاؤ، اور بطریق کو باہر چھوڑا، کہا تم ان دونوں خچروں کی نگرانی کرو۔ کہتا ہے میں باہر بیٹھ گیا، رات گزری، فجر گزری، سورج نکلا، دن کا سورج چڑھا، ظہر ہو گئی، یہ باہر نہیں آیا۔ جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نصرانی راہبوں والا لباس اتار دیا ہے، سفید لباس میں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا میں مسلمان ہو گیا۔ کہا مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہا اسلم تو علی ید المسیح، میں عیسیٰ مسیح کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں۔ درود بھیجیں امام حسن عسکری کے بارے میں۔ کہا میں عیسیٰ مسیح کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں۔ کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اب مجھے استاد کے پاس لے کر چلو۔ جو کیجیے گا خوب، رات کا 3 پہر تھا، یہ داخل ہوا امام کے حجرے میں۔ گفتگو کب تک چلی؟ جب تک فجر گزر گئی۔ اب کوئی بچہ کہے گا آ کر مجھ سے مولانا
امام نے صبح کی نماز پڑھی تھی؟ بھائی دیکھو، امام کی صبح اور ظہر کی نماز کا کیلکولیشن میرے پاس نہیں ہے، نہ میری اتنی اوقات ہے کہوں گا کہ ہاں پڑھی کیوں، مجھے کیا، میں کیوں امام کے حجرے میں جا کر بات، مجھے اوقات جہاں تک ہے وہیں تک، چادر سے زیادہ پاؤں مت پھیلا. خدا نے تم کو خلق کیا ہے امام کی اطاعت کے لیے. امام کی ذات کے اسٹیٹسٹکس تم اپنی عقل سے مت نکالا کرو. اپنی اوقات میں رہے ہر آدمی. میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں کیوں دوں جواب، میرا حق، میرے وہ جگہ ہی نہیں ہے. بیٹھا، گفتگو کی، کتنی لمبی گفتگو چلی، مسلمان ہو گیا. اب یہاں سے میں آپ کو ایک نتیجہ دے دوں. جو ایکیڈمک پڑھا لکھا انسان تھا، اس کے بارے میں پتہ لگا انحراف کا شکار ہے، کہا کہ جانا، اس طرح سے گفتگو کرنا، ذہن کے دریچوں کو کھولنا. امام دیکھ رہے ہیں نگاہ غیبی سے کہ دیر عقول، اس دیر میں، اس صومعے میں، اس خانقاہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کی روح اس مقام پر ہے کہ ہماری ہدایت پہنچنی چاہیے. امام ہے نظر بند، امام جا نہیں سکتے. امام نے کس طرح سے میسج بھجوایا، معجزہ دکھایا کہ 3 تشت میری رگ سے نکلے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ یہ آج تک میڈیکل کی تاریخ میں ہوا نہیں ہے. دیر عقول کا نام دیا، تم خط لے کر گئے، وہ ہمارے پاس آیا، اور دیکھو جب ہمارے پاس آیا، یعنی امام کی نگاہ غیبی دیکھ رہی ہے کہ کس کی ذات تک نور ولایت کو کیسے پہنچانا ہے.